السلام علیکم ویورز، پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج صدیق ساجد صاحب کے پاس ایک پولیٹیکل بہت بڑی خبر ہے کہ مولانا فضل الرحمان میاں نواز شریف دونوں نے شہباز شریف کو اجازت دے دی ہے، گو اہیڈ دے دیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یعنی مقتدر قوتوں کے ساتھ مذاکرات کریں، ڈائلاگ کریں، آنے والے الیکشن کے حوالے سے، موجودہ حکومت کے حوالے سے۔ یہ بہت بڑی، میرے لیے بھی بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ میرے پاس بھی انفارمیشن تو ہوتی ہے، میں اپنا ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہوں، لیکن صدیق صاحب نے جو خبر دے رہے ہیں وہ میرے لیے بھی نئی خبر ہے، نئی ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ اس پر صدیق ساجد صاحب کے ساتھ بات کروں گا، لیکن صدیق صاحب سے ڈسکس کروں اس سے پہلے ایک ضروری بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ ہم نے نیا چینل شروع کیا ہوا ہے تجزیوں کا، جس میں سینئر جرنلسٹ صدیق ساجد صاحب، کیونکہ ہم سے بھی سینئر ہیں اسلام آباد میں اور مختلف اداروں میں، ڈان ٹی وی میں آن لائن نیوز ایجنسی کے ایڈیٹر رہے ہیں، ڈان میں پروگرام کرتے رہے ہیں، ایکسپریس ٹی وی میں رہے ہیں، مختلف اداروں میں رہے ہیں، خبریں پارلیمنٹ کور کرتے رہے ہیں، خبریں ان کے پاس ہوتی ہیں، تو ان کے ساتھ بھی پروگرام کرتا رہوں گا، مختلف باقی جو سینئر لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی۔ تو اس لیے تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس نئے چینل کو زیرو پوائنٹ ٹی وی کے پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی کے نام سے یہ چینل ہے، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ کو تجزیہ اچھا لگے تو۔ صدیق صاحب، یہ تو بڑی خبر ہے کہ شہباز شریف کو نواز شریف نے بھی کیسے اجازت دے دی۔ نواز شریف تو راضی ہو نہیں رہے تھے ڈائلاگ کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ تو تحریک عدم اعتماد ہو وزیر اعظم کے خلاف یا عثمان بزدار کے خلاف، وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی، تو ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھنا پڑے جس کے لیے، تو یہ کیا کر رہے ہیں پھر شہباز شریف کو اجازت بھی دے دی۔ ہاں صحیح، دیکھیے 2023 کا الیکشن دیکھ رہے ہیں سب پولیٹیکل پارٹیز، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، چاہے وہ بڑی ہو چھوٹی ہو، جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، سیدھی سی بات ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں اگر آپ کو سیاست کرنی ہے، چاہے آپ اپوزیشن میں آپ حکومت میں بیٹھیں، تو ان کا جو آپ کے اوپر ہے دست شفقت بہت ضروری ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں کہ ہمارے ہاں جمہوریت یہ پہلے تو پیپلز پارٹی نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کی تھی، وہ بھی تو کامیاب تھی، نہیں ہوئی تھی کامیاب، اتنی کامیاب۔ اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ حکومت ان کی کامیاب ہوتی، آپ میری بات سنیے، کیونکہ آپ نے ایک بڑا زبردست نقطہ چھیڑ دیا، انہوں نے کی، کبھی بھی انہوں نے اپنی مدت پوری نہیں کی۔ جیسے ہی پرو اسٹیبلشمنٹ ہوئے، بینظیر بھٹو زندہ نہیں تھی، زرداری نے اپنی حکومت کی مدت پوری کی، ان کے ساتھ مل ملا کے جنرل کیانی کو ایکسٹینشن بھی دی نا، تو پھر ساری چیزیں چلی، مفاہمت کے تحت 5 سال پورے کیے۔ نواز شریف نہیں مانتا تھا تو 2 مرتبہ انہوں نے ہٹا ریکنسیلیشن، ریکنسیلیشن اسے سائڈ پہ کیا۔ اب یہی پالیسی شہباز شریف بھی اپنانا چاہتے ہیں۔ اچھا، عمران خان کو یہ پسند نہیں ہے، اچھا، عمران خان کو، اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے اگر یہ نزدیک ہو گیا تو بھائی میری جو گھوڑ دوڑ ہے وہ تو ختم ہو جائے گی، میں تو ایک ایسا گھوڑا ثابت ہوں گا جو منزل پہ پہنچنے سے پہلے ہی دھڑام کر کے نیچے گر جائے گا، کھائی میں جا گرے گا، تو اس کو تو اپنی پڑی ہے۔ اس وجہ سے آپ نے دیکھا نہیں ہے اس نے جو ڈی جی ایف آئی اے لگایا، ثناء اللہ عباسی کو، اس کے بعد نوٹس جاری ہوتے ہیں حمزہ شہباز کو بھی اور شہباز شریف کو بھی۔ حمزہ شہباز بھی مفاہمت کا حامی، شہباز شریف بھی مفاہمت کا حامی، دونوں کی پارٹی بھی اب مفاہمت کی حامی ہے صحیح۔ تو اس وجہ سے انہوں نے سب سے پہلے بات کی بڑے بھائی سے لندن میں، وہ نہیں مانے میاں نواز شریف نے کہا ضرورت نہیں ہے، پہلے یہ معافی مانگیں کہ انہوں نے غلط کیا اس کو امپوز کر کے ہمارے اوپر۔ کون معافی مانگے؟ اسٹیبلشمنٹ معافی مانگے، بلکہ انہوں نے تو نام لیا ایک شخصیت کا، وہ ہم نہیں دینا چاہیے، انہوں نے کہا وہ معافی مانگے کہ انہوں نے اس کو ہم پہ مسلط کیا۔ چھوٹے بھائی نے بولا اللہ کا نام ہے، جانے دے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ہم نے سیاست کرنی ہے، آپ تو بھائی جان باہر بیٹھے ہوئے ہیں، الیکشن تو ہم نے لڑنا ہے، حمزہ نے لڑنا ہے، مریم نے لڑنا ہے، 2023 کے الیکشن ہے، ہم کوئی تو راستہ اختیار کریں، ادھر جائیں یا ادھر جائیں، ہمیں ایک سائڈ لینی پڑے گی۔ وہ نہیں مانا، پھر مولانا سے بات ہوئی، بات نہیں ہوئی، باتیں ہوئیں، ملاقاتیں ہوئیں، رابطے ہوئے، ٹیلی فون ہوئے، مولانا بھی نہیں مان رہا تھا، لیکن پھر مولانا کو بھی بتایا گیا
کہ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہم سیاسی طور پہ تنہا رہ جائیں گے، کیونکہ بات چیت وہ بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے مولانا صاحب دروازے بند تو نہیں کریں گے. نہیں، کبھی نہیں. ایک دو شخصیات مولانا سے ملی ہوئی ہیں، اچھا. میری اطلاع کے مطابق جب وہ اسلام آباد میں تھے تو ملی بھی ہیں، لیکن وہ لیول ذرا تھوڑا سا اونچا نہیں تھا. تھوڑے ایک پیغامبر جو ہوتے ہیں نا آتے ہیں، جس طرح کیوم سومرو جاتا تھا پی ڈی ایم کی صورہ کی صفائی کے لیے، اسی طرح کے پیغامبر آتے ہیں. تو مولانا نے کہا تھا بھائی بات ہوگی تو پھر ان سے ہوگی جن سے بات ہونی چاہیے، لیکن بات چیت کا دروازہ مولانا نے کبھی بند نہیں کیا. پھر مولانا نے بات کی نواز شریف سے، اور شہباز شریف والے نقطے پہ انہوں نے ان کو قائل کیا. تو نواز شریف نے 2-3 باتیں رکھی. انہوں نے کہا جی کہ ایک تو یہی کہ یہ معذرت کریں، سریعام کریں، عوام کے سامنے کریں. دوسرا ان کا جو کردار ہے اس سے یہ باہر نہ جائیں، ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ کہ جو بھی جس کو ووٹ دیتا ہے اس کو آنے دے، یہ نہ کہے جی اس کو وزیر اعظم بنانا ہے، اس کو وزیر بنانا ہے، اس کو اپوزیشن لیڈر بنانا ہے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات بیسز والا ایشو، امریکن بیسز والا ایشو. اور تیسرا کہ یہ اگر عمران خان صاحب چلے جاتے ہیں تو پھر جو سیٹ اپ ہوگا یا عدالتی اصلاحات ہوگی، انتخابی اصلاحات ہوں گی، اس میں اپوزیشن کا کیا رول ہو سکتا ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے یہ پیغام ان کو دیا. اور اس کے اوپر شہباز شریف نے کہا کہ میں اور مولانا دونوں مل کر ہم پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کو بھی اعتماد میں لیتے رہیں گے. جو میرا سورس ہے اس نے بتائی، مجھے پتا آپ کی ماتھوں پہ شکنیں پڑ رہی ہیں. میں اپنی انفارمیشن کو آپ کی انفارمیشن کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہوں. کنٹراڈکٹ ہو کہاں پہ ہو رہی ہے، کہاں پہ ہو رہی ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں. آپ کا موقف ہے، آپ کا ایک میری اپنی انفارمیشن، آپ کی اپنی. ظاہر ہے وہ بات دیکھیں، ہم دونوں صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، ہر ایک انفارمیشن میں فرق ہوتا ہے. ایک بندے کا ایک سورس ہوتا ہے، جو ہو سکتا ہے آپ کا اپنا سورس ہے وہ اس خبر کو کسی اور انداز میں پیش کر رہا ہو، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں کی انفارمیشن میں خبر ہوتی ہے، معلومات ہوتی ہے. اس کے ہر خبر کے 2 رخ ہوتے ہیں، صحیح، بلکہ اب تو 4 رخ ہوتے ہیں. جس کو کہتے ہیں نا ایک ہوتی ہے 6 مکھی لڑائی، یہ ہو گئی ہے 4 مکھی لڑائی، چومکھی جس کو بولتے ہیں. ہاں یہ وہ والی سیاسی لڑائی ہے، لیکن وہ والی لڑائی نہیں ہے. تو بات اب یہ بات یہ ہے کہ اب شہباز شریف صاحب کو نے جیسے ہی بات چیت کا آغاز کیا ہے، عمران خان کو لگی مرچیں، اور انہوں نے جناب فوری طور پہ یہ ایف آئی اے کا نوٹس جاری کروایا. اس کو انہوں نے پسند نہیں کیا. پھر شہباز شریف صاحب کو قبل از گرفتاری ضمانت لینا پڑی، ٹھیک ہے. ابھی بھی آج وہ پیش ہوئے، وہاں پہ جا کر سارے سوالوں کے جواب دیے. حالانکہ وہ ڈائریکٹر نہیں ہیں، وہ شوگر ملز کے وہ جو ان کے اوپر الزام آ رہا ہے اس میں وہ ہے نہیں. لیکن عمران خان نے کہا جی ڈنڈا دینا ہے، ہر حال میں دینا ہے، ان کو پکڑنا ہے. تو انہوں نے کہا چلو جی ٹھیک ہے، یہ شوق بھی پورا کر لیں. عمران خان کو خوف اس بات کا ہے کہ اگر یہ آ گئے تو میں کہاں پہ سٹینڈ کروں گا. اچھا وہ ایک اسلام آباد والے ہیں، وہ کہتے ہیں خان صاحب آپ ڈٹے رہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا. دوسرے دوست کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں نام نہیں لیتا، آپ سمجھ لیں. وہ کہتے ہیں اسلام آباد والے کہہ رہے ہیں تو صحیح پنڈی والے کیوں نہیں کہہ رہے؟ آپ نے کہہ دیا. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں کہ ایک وسیع البنیاد قسم کا ایک سیٹ اپ ہونا چاہیے اور اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. اچھا 2 چیزیں اور بھی ڈسکس ہونا پھر شروع ہو گئی ہیں. وہ دروازے کبھی بند نہیں کرتے. ہر حکومت کی ناکامی، کامیابی اور آلٹرنیٹ ساتھ رکھا جاتا ہے. نیشنل گورنمنٹ، صدارتی نظام، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. کسی نہ کسی لیول پہ آ کر یہ کبھی میچور ہو جاتی ہے، کبھی وہ جب بات مان لیتا ہے تو وہ پھر پیچھے ہٹ جاتی ہیں. فی الحال تو ان کا ارادہ یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ 5 سال پورے کرے، اس سے جان چھوٹے اس کے بعد دیکھیں. لیکن وہ آنے والے جو پلیئرز ہیں ان کا گراؤنڈ تیار کرنا چاہتے ہیں. زرداری تک بھی اس نے نہیں نا بس کی نا عمران خان نے، اس کو بھی تو کیسز اس کے ٹرانسفر ہونے تھے نہیں ہوئے، اس کی بھی طلبی کے نوٹس آنا شروع ہو گئے، بہت سی چیزیں آنا شروع ہو گئیں. نہیں تو مجھے یہ بتائیں صدیق صاحب کہ ان کو فائدہ ہوگا اس مذاکرات سے جو شہباز شریف کر رہے ہیں؟ نواز شریف کیسے راضی ہو گئے، مولانا کیسے راضی ہو گئے؟ اس پہ تو مجھے یقین ہے کہ شفاف انتخابات پہ تو وہ دونوں مذاکرات کے لیے، ڈائلاگ کے لیے پہلے ہی ذہنی طور پر تیار ہیں. اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں ہے نا.
کیونکہ اداروں کی مداخلت تو ختم تو کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ اس طرح فوری طور پر ختم ہو جائے، لیکن شہباز شریف کے ساتھ کمٹمنٹ جو کی جائے گی کیا گارنٹی ہوگی کہ وہ پوری بھی کریں گے؟ مولانا کے ساتھ آزادی مارچ میں کیا کیا کمٹمنٹ کی تھی؟ آپ میری بات کا مطلب سمجھے نہیں ہے. میں نے کہا کہ جو بھی بات چیت ہوگی ہاں شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کریں گے. شہباز شریف کریں گے بطور اپوزیشن لیڈر اور مولانا فضل الرحمان کریں گے بطور سربراہ پی ڈی ایم. اوکے یہ نواز شریف نے بولا کیونکہ اس کو بھی اس پہ بھائی پہ شک تو ہے نا کہ باروں بار گیم کر یہ بات کریں نا ہے. تو اسے ابھی مولانا پارلیمنٹ سے باہر بیٹھا، مولانا کو کچی گوٹیاں تو نہیں کھیلے گا. نواز شریف مولانا کو بھی تو فائدہ ملنا چاہیے نواز نا. شریف کو یہ بھی ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ شہباز شریف مذاکرات کریں گے تو بطور میرے نمائندے کے طور پر کریں گے یا ان کے نمائندے کے طور پر کریں گے. اسی وجہ سے مولانا صاحب کو بیچ میں بٹھایا. تو مولانا صاحب اور شہباز شریف جو بات کریں گے اس کے بعد پھر پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے کہ بھائی یہ بات ہو رہی ہے، یہ لیول ہے بات چیت کا اور ہمیں اب کیا کرنا چاہیے. ہاں پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے کہا ٹھیک ہے فوکل پرسن شہباز شریف ہوگا. اگر حکومت بات کرتی ہے، پارلیمانی کمیٹی بنتی ہے، شہباز شریف اس کے اوپر بھی پی ڈی ایم کو اعتماد ملے گا. تنہا فیصلہ نہیں کر سکتا، پرواز نہیں کر سکتا کیونکہ پیپلز پارٹی کے اوپر تو ان کا اعتماد اٹھ چکا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو ہم پارلیمنٹ کے اندر ساتھ لے کر چلیں. بات چیت اچھی بات ہے، صحیح، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل اچھی اور بات. یہ ان کی بھی دیکھیں شہباز شریف کے ساتھ تو ہوتی رہتی ہے لیکن اب ان کی خواہش بڑھ گئی ہے، ان کی خواہش زیادہ بڑی ہے. مولانا یہی کہتے رہے ہیں کہ بھائی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ضرورت ان کی ہے. آخری بات کرتا ہوں تاکہ آپ اپنی بات کو مکمل کریں. مولانا نے ایک لائن لی، مولانا نے ایک انٹرویو میں بلکہ متعدد بیانات میں یہ بات کہی، اس چیز کو انہوں نے بھی ایگری کیا. مولانا نے کہا اور اس نے شہباز شریف سے بھی بات کی، اس نے کہا کہ میں اس حکومت سے بات نہیں کروں گا. مولانا نے بولا اس سے مجھے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے. یہ جب بھی ان سے بات کرو یہ کہتے ہیں ہم چور ہیں، ہم ڈاکو ہیں، ہم این آر او مانگتے ہیں. جب ہم چور ہیں، ڈاکو ہیں، این آر او مانگتے ہیں، ان سے ہم بات کیا کریں؟ مولانا نے کہا کہ ہم بات ان سے کریں گے جو ان کو لے کر آئے ہیں. تو اب جو ان کو لے کر آئے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں جی ہم بات کرنے کو تیار ہیں. حصہ بقدر جثہ ہر ایک کو دیا جائے گا. ویسے مولانا میری انفارمیشن یہ بھی ہے صحیح کہ مولانا شہباز شریف سے آج کل ناراض ہیں. بالکل ہوں گے. ایک تو پی ٹی آئی کے ساتھ جو مفاہمت پارلیمنٹ میں کی ہے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جس طرح بغل بچہ بن کے چل رہے ہیں، پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کو باہر یوز کرتی رہی ہے. تو مولانا یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی شہباز شریف کو پارلیمنٹ میں یوز کر کے پتری گلی پکڑ جائے گی، بیچ دے گی. تو نہ دیتے مینڈیٹ. کس نے مینڈیٹ دیا تھا؟ پی ڈی ایم نے دیا تھا. پی ڈی ایم نے کہ پارلیمنٹ کے اندر پیپلز پارٹی لیکن کے ساتھ اتنا بھی نہیں دیا تھا، ANP کے ساتھ اتنا آپ بھی چل نہیں سکتے دیا ہیں. تو وہ تھوڑا سا آگے ہی نکل گئے. غلط بات ہے بالکل. یہ تو مولانا کو کمٹمنٹ پوری کرنی چاہیے. اگر وہاں پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی نے بھی کون سی اپنی وعدہ پورا کیا؟ نہیں، مولانا نے یہ مینڈیٹ تو نہیں دیا تھا کہ حکومت کے ساتھ مفاہمت کریں جا کے. حکومت کے ساتھ نہیں کی، اسپیکر کے ساتھ. ایک آپ نے ہی پروگرام میں اسپیکر کے ساتھ کی. ایک منٹ، ایک پروگرام میں یہیں پہ آپ نے ہی مجھے بتایا تھا کہ نون لیگ انڈے ٹماٹر پیتیاں بھر کے لائی تھی، بڑا احتجاج کرنا چاہ رہی تھی، تو وہ اس دن پیپلز پارٹی نے روکا تھا. یہ بات کریں نا. تو مولانا نے یہ کہا تھا شہباز شریف کو کہ آپ پیپلز پارٹی کے کہنے پہ حکومت کو ریلیف دیں، مفاہمت کریں. نہیں دیکھیں اس چیز کے اوپر تو شہباز شریف بھی ایگری تھا. تو مولانا اسی پہ تو ناراض ہے شہباز شریف. آپ کا مطلب ہے انڈے ٹماٹر چلنے چاہیے تھے؟ مولانا چاہتے تھے انڈے ٹماٹر چلے؟ نہیں، انڈے ٹماٹر نہیں، لیکن پیپلز پارٹی نے ریلیف دیا نا مفاہمت کے لیے حکومت کو، شہباز شریف کو قائل کیا. آپ لوگوں نے شہباز شریف کو قائل کیا تو شہباز شریف کو آپ نے مینڈیٹ دے کر ہی بھیجا تھا نا کہ پارلیمنٹ کے اندر آپ ANP اور پیپلز پارٹی دونوں کو ساتھ لے کر چلیں. ابھی جو شہباز شریف APC بلا رہے ہیں اس پہ مولانا کو جب فون کیا تھا مریم اورنگزیب نے تو الگ بیان جاری کر دیا نا کہ جی مولانا نے بڑا اپریشیٹ کیا، وقت کی ضرورت ہے تو بہت ضروری ہے، بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. مولانا نے شہباز شریف کو ریزرویشن شو کیے ہیں. مولانا نے شہباز شریف کو کہا کہ پیپلز پارٹی کو بھی بلا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، مطلب پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری شرط تھی. تو APC میں ساری اپوزیشن کی جماعتیں شامل ہوتی ہیں، پیپلز پارٹی کو باہر نکالیں گے. صحیح، وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہی نہیں ہے یار. وہ پی ڈی ایم کی APC نہیں، اپوزیشن کی ہے. جب مولانا دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر تو نہیں ہو رہی نا، باہر ہو رہی ہے. تو مولانا نے جب شرط رکھی ہے پی ڈی ایم نے کہ پیپلز پارٹی اپنی غلطیاں تسلیم کرے، دونوں غلطیاں کہ حکومتی بینچز سے کیسے ووٹ لیے، پی ڈی ایم کا شوکاز نوٹس کیوں پھاڑا، وضاحتی نوٹس، اس پہ جب تک وضاحت نہیں کر رہی تب تک پیپلز پارٹی کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں مولانا؟ تو پھر ایک مولانا کی جماعت جائے گی. مولانا خود نہیں بیٹھنا چاہ رہے بلاول صاحب کے ساتھ تب تک. تو شہباز شریف پہ مولانا اس پہ بھی تپے ہوئے ہیں آج کل.
یہ تپنے والی بات اس میں ہے نہیں، اس میں تپنے والی کوئی میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے. آپ ایک شخص کو مینڈیٹ دے کر بھیجتے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے جی دیکھیں انتخابی اصلاحات صرف پیپلز پارٹی پی ٹی آئی نون لیگ کا ایشو نہیں ہے. صحیح آپ سمجھیں اس ملک میں کتنی رجسٹرڈ جماعتیں ہیں الیکشن کمیشن کے پاس، یہ سب کا ایشو ہے. اور اے پی سی تو اسی ایشو پہ ہو رہی ہے، اس کو آپ پی ڈی ایم کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ مولانا صاحب کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ، پی ڈی ایم کی صرف 8 جماعتیں ہیں اب، یہ نکل گئے اے این پی اور پیپلز پارٹی والے، صرف 8 جماعتیں اب. تو کیوں وہ 8 جماعتیں ایک طرف، باقی 100 جماعت اس کو اگر کوئی آنا چاہتا ہے، اپنی رائے دینا چاہتا ہے تو مولانا صاحب بے شک ریزرویشن اپنی شو کریں. صرف پیپلز پارٹی کو بنیاد بنا کر آپ کانفرنس نہیں ہونے دیں گے. پارٹی نے انسلٹ تو بہت بڑی کی ہے، بلنڈر کیے ہیں صحیح پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم میں. آپ کی پسندیدہ جماعت ہے، انہوں نے اگر بلنڈر کیے ہیں تو اس بلنڈرز کے ان کو فائدے بھی میرے تو پورے گاؤں کے ووٹ پیپلز پارٹی کو پڑتے ہیں. تو صحیح، وہ آپ ظاہر سندھ سے آپ کا تعلق ہے، وہ تو آپ کو پڑیں گے، لیکن ان بلنڈرز کا پیپلز پارٹی کو بھی فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آخری فائنلی یہ بتائیں کہ مذاکرات شہباز شریف نے شروع کر دیے ہیں کہیں کسی لیول پہ، یا آغاز ہوا ہے یا ہوگا؟ کیا اسٹیٹس کیا ہے؟ مذاکرات ان سے اس وقت ہی شروع ہو گئے تھے جب وہ جیل میں تھے، چیزوں کو فائنلائز نہیں کیا گیا تھا. اب یہ سٹیپ وائز آگے بڑھیں گے کیونکہ شہباز شریف جیل سے نکلا ہے، اس گارنٹی پہ باہر نکلا تھا کہ جو باقی جو جماعتیں اس کے اندر موجود ہیں پی ڈی ایم کے بشمول مولانا فضل الرحمان، ان سب کو وہ بھی منائے گا. اسی وجہ سے جب وہ نواز شریف سے بات کرتا ہے تو نواز شریف آگے سے کیا کہتا ہے؟ اس معاملے کے اوپر مولانا صاحب سے لازمی بات کر لینا. اب مولانا صاحب کا تو روزانہ کی بنیاد کے اوپر رابطہ ہوتا ہے نواز شریف کے ساتھ، دونوں آپس میں رات کو 11-12 بجے جب مولانا سونے سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں پورے دن کی کاروائی کہ آج یہ ہوا. مولانا صاحب ادھر کی بتاتے ہیں، وہ ادھر کی بتاتے ہیں، وہ پھر شہباز شریف کو پھر میسج بھی پاس آن کیا جاتا ہے. یہ چیزیں چلتی ہیں، ہماری سیاست کا حصہ ہے. اس وقت اچھا اتنے ہی مولانا کسی وقت میں زرداری کے قریب تھے، لیکن زرداری صاحب آپ کو پتہ ہے تنتری آدمی ہیں، تو انہوں نے ایسا یہ تنتری کیا ہوتا ہے؟ تیز آدمی اچھا تو ٹھیک ہے. وہ وہاں پہ انہوں نے اپنی ایک گیم کھیلی اور کامیابی حاصل کی. یوسف رضا گیلانی والی زرداری صاحب نے وعدہ خلافیاں تو اس کے اوپر مولانا کو دکھ ہوا، بہت زیادہ کی ہیں، بہت زیادہ ہوا سیاست میں تو ابھی یہ دھوکے بازی. اب دیکھیں مولانا کی خدمت نواز شریف مختلف انداز میں کرتے رہتے ہیں، ان کی بات بھی مانتے ہیں. اب اگر مولانا صاحب کوئی بھی پالیسی کون سی خدمت کی بات صحیح پتہ ہے آپ کو؟ آپ نہیں یہ ہم خیال ہے صحیح، وہ خدمت والی کیا بات ہے اس میں؟ میں نے تو نہیں. اچھا احتجاجی تحریک چلانی ہے، کوئی میٹنگز بلانی ہے، کوئی جلسہ جلوس کرنا ہے، سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ اسی تعاون کی بات کر رہا ہوں، اس کو آپ خدمت سمجھ لیں، تعاون سمجھ لیں. اچھا یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. اچھا تو ابھی ابھی مذاکرات فائنلی یہ ہے کہ جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق عمران خان نے مذاکرات سے خوش نہیں ہے. نمبر 1 تو شہباز شریف کو تبھی روک دیا، باہر جانے نہیں دیا. نہیں ابھی ایف آئی اے کا نوٹس جاری کروایا. تو یہ اپس اینڈ ڈاؤن سے اسپیڈ بریکر یہ آپ دیکھ لیں. میں نے اس دن بھی آپ سے بولا تھا، آپ کے پروگرام میں بولا تھا، یاد رکھیں میں نے کہا تھا نا کہ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک یہ واپس لیں گے. لی آج آپ کے پروگرام ایک دفعہ آپ نے یہ بھی کہا تھا آف کیمرہ کہ صحیح یہ اس دفعہ اڑ جائے گا. کون سا ڈپٹی اسپیکر؟ وہ تو اس میں اگر ہو جاتی تو پھر ہو جاتا. اب میں آپ کے پروگرام میں بھی کہتا ہوں کہ جتنا مرضی یہ زور لگا لے، اس وقت بہت سی قوتیں اس چیز کو چاہ رہی، جتنا مرضی یہ زور لگا لے. عمران خان ایک مرتبہ یہ بھی ان کی ضد ہے، ایک مرتبہ شہباز شریف لازمی باہر جائے گا، اور یہ روکے گا وہ باہر جائے گا. شہباز شریف نے کامران خان کے شو میں ایک جملہ کہا تھا انٹرویو میں نے خود سنا تھا، آپ نے سنا یا نہیں سنا؟ جو جب جیل سے رہا ہوئے تھے نا تو خبریں آئیں کہ شہباز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ میں باہر جاؤں گا تو بڑے بھائی کو پاؤں بھی پڑنا پڑا تو میں نے سنا نا. اچھا کامران خان شو میں یہی جملہ شہباز شریف نے اپنے منہ سے کہہ دیا کہ مجھے اگر پاؤں بھی پڑنا پڑا تو میں پڑھوں گا. تو یہ کمٹمنٹ اس کا مطلب ہے دے کے آیا ہے نا، وہ ادھر تو دے کر آیا ہے. تو جائے گا. تو ڈائلاگ کے بغیر تو اور نہیں ہے، راستہ ہی نہیں ہے. دیکھیں آپ یہ راستے مسدود نہیں کر سکتے. وہ ایک اندرونی لڑائی نون لیگ کے اندر بھی ہے، پیپلز پارٹی میں بھی ہے، وہ چلتی رہتی ہے. لیکن جب آپ ایک آنے والا فیوچر دیکھتے ہیں، 2023 کے 23 کے انتخابات دیکھتے ہیں، وہ چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. اس کو آپ اس طرح جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے. اور شہباز شریف صحیح کر رہا ہے.
آپ تو زرداری جو ہے وہ اچھا زرداری کیوں اسلام آباد آ کے ہفتہ ہفتہ بیٹھا رہتا ہے بغیر اطلاع کے؟ ہاں کیوں بلاول کو بلاتا ہے؟ کیوں فریال کو بلاتا ہے؟ ہوں کیوں بلاتا ہے؟ ہوں اور ابھی بھی آپ کی ایک اور یہ اس کو کنفرم کریں، اس کے اوپر پروگرام بھی کریں گے، ہوں مراد علی شاہ کو تبدیل کر رہے ہیں۔ ہاں ہاں، یہ تو بہت بڑی خبر دے مراد علی شاہ کو تبدیل کر رہے ہیں اور منظور وسان کو وزیر اعلیٰ سندھ لگا رہے ہیں۔ کریں اس کے اوپر کام۔ اگلی سن لیں، جاتے جاتے اپنے ویورز کو یہ بھی بتا دیتا ہوں، پچھلے دنوں مراد علی شاہ امریکہ گیا تھا، نجی دورے پہ امریکہ گیا تھا، 4 دن بعد واپس آیا ہے۔ ہم ادھر دیکھ رہے ہیں، گیا تھا کہ نہیں گیا تھا؟ ہاں گیا تھا۔ نہیں، میں منظور وسان کا سوچ رہا ہوں۔ صحیح، اس کو خواب آ گیا نا، اچھا اس کی زرداریوں کے ساتھ، ان کے ساتھ، عدی کے ساتھ، سب کے ساتھ فٹ ہے۔ اس پہ کام کریں، پروگرام کریں گے، میں آپ کو وجوہات بتاؤں گا۔ ابھی میں انکشاف کر دوں، ہماری خبر کا جو لیول ہے ادھر ادھر ہو جائے گا۔ نہیں چلو، اس پہ یہ الگ ٹاپک ہے۔ میں آپ کو وجوہات بتاؤں گا، ہاں۔ ہاں وجوہات بتاؤں گا کیوں جا رہا ہے۔ اچھا ہاں چلو، اس پہ الگ پروگرام میں بات بالکل، کریں گے۔ میں بھی انفارمیشن لے لوں لے لیں اس میں سے آپ سے کہہ پیپلز پارٹی رہا والوں ہوں، سے۔ میرے پاس میں نے جاتے جاتے آپ کو یہ 2 بریکنگ نیوز دی ہے بہت نا۔ بڑی خبر دی ہے۔ ہاں، کر چلو لیں اس پہ الگ پروگرام کریں گے۔ بالکل بہت شکریہ صدیق صاحب۔ ویور صدیق ساجد کی باتیں آپ نے سنی، امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔